وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم نے آج سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا ترجمہ سننا ہے، تفسیر سننی ہے۔ تیسرے رکوع میں ہم نے کیا سنا تھا؟ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ جو 4 عالمین ایسے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور اس کے بعد عالم آخرت میں چلا جائے گا، اور یہ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر ہمیں بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی قرآن کو پڑھ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ اصلاح حاصل کر لیتے، ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید کے حوالے سے پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو آج جو رکوع ہم سنیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ پھر فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں وہ بتایا گیا۔ پھر انسان کا شرف کس وجہ سے ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے وہ وجہ بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج اسی کو ہم پہنا دیتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، اپنا نائب۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے سارے کے سارے، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بھی بیان کرتے، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قال، ارشاد فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ انداز مشورے والا انداز تھا، اور میرے اور آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کو چونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہاں پہ مشورے کا انداز اس وجہ سے اپنایا ہے کہ ہمیں سکھایا جائے کہ تم بھی ہر عمل سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، اپنے قرب و جوار والے لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ مشورے کی ہماری شریعت میں اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کی باقاعدہ طور پہ ایک سورت جس کا نام سورہ شورا ہے وہ مشورے کی اہمیت پہ اتری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل سے پہلے استخارہ کر لو، نامراد، تم مراد کو پہنچ جاؤ گے، وہ نامراد نہیں ہوگا۔ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ اور جو تیسری چیز ارشاد فرمائی ہے نا، اس کے اندر ساری کی ساری اکنامکس بیان کر دی ہے، ساری کی ساری اقتصادیات بیان کر دی ہے، سارے کے سارے اخراجات کے توازن کو بیان کر دیا ہے۔ آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں۔ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ارننگ تھوڑی ہے اور جو ایکسپینڈیشن ہے وہ زیادہ ہے۔ بلکہ یہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ملکوں کی سٹوری ہے کہ وہاں پہ مال کی کمی ہے اور مسائل جو ہے اس کی زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے آخری جملے میں جو بات ارشاد فرما دی ہے، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو کوئی بھی شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا مالی لحاظ سے،
حضور ارشاد فرماتے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ یہ جو بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، فلاں ملک جو ہے وہ کنگال ہو گیا، فلاں جو ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے معاملات کے اندر میانہ روی نہیں اختیار کی۔ حضور نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے سمجھانا یہ مقصد تھا کہ مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، مشورہ کرنا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ حضور بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، حالانکہ حضور کا مشورہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہے، مگر پھر بھی صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے۔ یہاں پہ انداز مشورے والا تھا، فرشتوں کو بتانا مقصود تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر کیا ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اچھا فرشتوں نے کہا کیا تھا کہ یا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو دنیا کے اندر فتنہ فساد اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان یہ کرنے والا ہے؟ انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات رہتے تھے جو یہ عمل کیا کرتے تھے، آئے دن لڑائی جھگڑا فتنہ فساد خون بہا۔ ان فرشتوں پہ قیاس کیا، ان جنات پہ فرشتوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہلے جنات یہ عمل کرتے تھے اب انسان بھی یہ عمل کریں گے۔ اب آگے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کو سمجھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے اسماء کا علم عطا فرما دیا، the knowledge of nouns، ہر چیز کا نام جو ہے اس کا علم عطا فرما دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي، ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دو بھی اسماء ہؤلاء، اس تمام چیزوں کے اسماء کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ قالو، تو وہ فرشتے کہنے لگے سبحان لک، تیرے لیے ہی ہے پاکی، تو ہی بلند ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں کو چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرما رکھا ہے، اور فرشتوں نے اپنی بے مائگی اور فرشتوں نے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کیا اور عرض کیا یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا سا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔ اور سن لیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے جرائم کا اعتراف کر لیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ واحد عدالت ہے، جس عدالت میں مجرم اپنے جرم کو قبول کر لے تو وہ معاف فرماتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی عدالتیں، جتنی بھی کچہریاں ہیں، وہاں جب مجرم اقبال جرم کر لیتا ہے تو اس کو سزا سنائی جاتی ہے، مگر مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ہے جو آ کے اپنے جرائم کا اقرار کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ارشاد میں قالا یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دے۔ یہ انبعونی، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ خبر دینا، اور یہیں سے لفظ نبی بھی نکلا ہے۔ اب ایک بات قابل غور ہے کہ خبر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں پہلے معلوم نہ ہو۔ میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ آپ کی مسجد کے اندر اتنے پنکھے لگے ہیں تو آپ کہیں جناب یہ کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اتنے پنکھے لگے ہیں، کوئی نئی بات بتائیں۔ اور اگر کوئی نئی بات بتاتا ہوں تو پھر آپ کہیں گے جی بالکل یہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا، اب پتہ چلا۔ تو الحمدللہ میں اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہمارے امام نے یہ بتایا ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ جو ہے وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ آج غیب پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لوگوں کو کہ جی نبی کو تو فلان جگہ کا نہیں پتہ تھا۔ وہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اطہر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے دستک دی، حضور نے پوچھا کون ہے، اور انہوں نے اپنا نام عرض کیا۔ تو اس حدیث پاک کو دلیل بنا کے کہتے ہیں دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے تو پوچھتے کیوں؟ ہمارے علماء بتاتے ہیں حضور نے تو امت کی تعلیم کے لیے یہ پوچھا تھا کہ جب بھی کوئی آئے تو اس کو پوچھ کے دروازہ کھولو، کہیں
کوئی چور ڈاکو اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں۔ یہ تو امت کی تعلیم کے لیے تھا، مگر میرے حضور کو تو قیامت تک کے لیے ہونے والے معاملات اللہ نے دکھا دیے ہیں۔ حضور کے پاس اللہ کی عطا سے قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا علم اللہ کی عطا سے موجود ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا، خبر دے دو بھی اسمائہم، تمام چیزوں کے اسماء کی، فلما پھر انبأہم ان کو بتا دیا گیا بھی اسمائہم اس چیز کے، ان چیزوں کے ناموں کو۔ قال ارشاد فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تمام آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔ فرشتے چھپاتے کیا تھے؟ فرشتے یہ چاہتے تھے، ان کے ہاں یہ چیز، وہ یہ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ دنیا کے اندر خلیفہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت جو ہے یہ منصب فرشتوں کو مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تمہارے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ اور ظاہر کیا کرتے تھے؟ ظاہر یہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ سے سوالیہ انداز میں انہوں نے پوچھا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یا اللہ تو زمین میں فلاں مخلوق کو جو ہے وہ خلیفہ بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں تھا، یہ پوچھنا مقصود تھا کہ آخر اس مخلوق کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی بنا پر اس کو خلافت عطا فرما دی گئی۔ تو وہ بھی خصوصیت بتا دی گئی ہے کہ اللہ نے اس قوم کو، اس مخلوق کو علم کے ساتھ نوازا ہے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ یہ کہ انسانیت کا اگر شرف ہے باقی تمام مخلوقات کے اوپر، دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں یاد فرمائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، شہر مکہ، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لوگوں سن لو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ اس انسان کے بارے میں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کا آغاز، جن کے قرآن کا آغاز، جن کے دین کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے، پڑھیے، اور قلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی وہ آیات جو نزول ہونے والی ہیں ان میں اقرا کا اور قلم کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور غیر مسلم اسکالر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے سارے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ایک ہی معجزہ لے لیا جائے تو وہ سارے معجزات پہ بھاری ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ غیر مسلم اسکالر لکھتا ہے کہ وہ معجزہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی اس قوم کی طرف آئے جس کا مزاج پڑھنے لکھنے کا نہ تھا، بلکہ ان کا مزاج لڑائی جھگڑے والا تھا۔ مسلمانوں کے نبی نے اپنے فہم اور بصیرت کے ساتھ اس قوم کے مزاج کو بدل کر کے علمی مزاج بنا دیا۔ جس قوم میں آئے تھے تو ایک بندہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اور مسلمانوں کے نبی جب جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھے لکھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ افسوس کس بات کا؟ افسوس اس بات کا کہ آج پڑھائی میں، آج تعلیم میں، تعلم میں مسلمان قوم ہی سب سے پیچھے رہ گئی ہے، بڑی معذرت کے لیے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ یہودی ہیں پوری کائنات کے اندر، جہاں جہاں بستے ہیں سارے کے سارے، ان کے ہاں پڑھائی کا جو درجہ ہے، جو شرح خواندگی ہے، جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے۔ اور پوری دنیا میں بسنے والے جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے ہاں جو پڑھائی کا ریٹ ہے، شرح خواندگی ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 90% ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ قوم کہ جن کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جن کے پہلی وحی میں قلم کا ذکر کیا گیا، جن کے نبی نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، افسوس اس قوم کے بارے میں جب اعداد و شمار سامنے آتے ہیں تو کائنات کے اندر صرف 42% یعنی 42% مسلمان پڑھے لکھے ہیں۔ یہ افسوس ہے، آج ہمارا تعلیم سے محبت نہیں رہی، تعلیم و تعلم سے دور ہو گئے، تعلیم اور شعور جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں نہیں رہا۔
آج پتہ نہیں ہم نے کس چیز کو اپنی ترجیح بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے آغاز میں ہمیں بتا رہا ہے، انسان تیری اگر فرشتوں سے بھی میں نے اعلیٰ اور عرفہ تجھے بنایا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ میں نے تجھے علم کے زیور سے مزین کیا ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے ہاں علم کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو سارے کے سارے، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ انکار کیا اور استکبار کر گیا، یعنی متکبر ہو گیا، تکبر کر لیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے میں کچھ اپنی ذاتی رائے کو ڈالا اور کہا کہ جی اس سے مراد یہ تھا کہ بس آدم علیہ السلام کی رائے کو مان لو، ان کو بس دل سے تعظیم کر لو، اس سجدے سے مراد کو باقاعدہ سجدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، مگر جمہور علماء کے موقف کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ پیشانیاں زمین پہ لگوا کے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کو۔ اور دوسری چیز یہاں پہ ایک اور بات میں واضح کرتا چلا جاؤں، وہ کیا، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ سجدے کی دو اقسام ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت کا اور ایک ہے سجدہ تعظیم کا۔ سجدہ عبادت نہ پہلے کبھی جائز تھا، نہ بعد میں کبھی جائز ہوا، نہ قیامت تک کسی اور کو جائز ہوگا۔ اگر ہے جائز سجدہ عبادت تو وہ صرف رب العالمین کو جائز ہے۔ کائنات کے اندر سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اور ایمان والے کرتے بھی رب تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ دوسرا سجدہ تعظیمی ہے جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے امام، آج لوگ کہتے نہیں فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ قبر پرست ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ہمارے امام، میرے ہادی، میرے امام، میرے رہبر، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ کا باقاعدہ طور پہ رسالہ موجود ہے۔ آپ نے باقاعدہ رسالہ لکھا کہ جس کے اندر آپ نے سجدہ تحریمی کے حرام ہونے پر جو ہے وہ دلائل باندھے ہیں، 20 دلائل دیے ہیں۔ سجدہ تعظیم جو ہے وہ حرام ہے، اس کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر آپ نے بے شمار دلائل عطا کیے ہیں۔ سجدہ تعظیمی، اس کے بارے میں ایک اور بات سنیں کہ اگر کوئی شخص کسی مزار پہ جا کر کے سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے جتنا بڑا وہ شخص گناہ گار ہے جو اس کو کافر کہتا ہے۔ کیوں کہ سجدہ تعظیمی بہت بڑا گناہ ضرور ہے مگر کفر نہیں ہے۔ کفر کیا ہے؟ جب کوئی سجدہ عبادت والا کسی غیر اللہ کو کرتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو وہ کبھی بھی اس کو معبود سمجھ کے نہیں کرتا، اس کی تعظیم میں کرتا ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی جائز نہیں، مگر کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے یہی کہنا کہ یہ سجدہ عبادت والا کر رہا ہے اور یہ مشرک ہو گیا ہے، اس نے شرک کیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اگرچہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے مگر اس کا یہ گناہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا گیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ ہاں، ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان کے ساتھ کلام کیا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ، ان میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ جس کے ساتھ نہ رب تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت ہوگی، اور نہ ہی اس شخص کے جو ہے وہ اس کو پاک کیا جائے گا، وہ بوڑھا زانی ہے۔ بوڑھا بھی ہو گیا مگر بدکاری کی عادت نہیں جاتی۔ دوسرا شخص حکمران ہے، بادشاہ ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا حکمران۔
اور تیسرا شخص فقیر ہے مگر تکبر کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کل بروز قیامت نہ کلام کیا جائے گا، نہ نظر رحمت کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی طرف جو ہے اس کے ساتھ کلام، نہ اس کو پاک کیا جائے گا۔ اتنا ناپسند ہے ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس فرعون نے تکبر کیا تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس جو نمرود تھا اس نے تکبر کیا، اس کے ناک کے ذریعے ایک مچھر ڈال کر کے اس کو 400 سال تک، پہلے جو لوگ اس کے پاس آتے تھے تو ان سے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کو سجدہ کیا کرتا تھا، اور جب مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا تو اب جو بھی آتا تو اس کو کہتا یہ جو جوتے ہیں یہ میرے سر میں لگاؤ۔ اور علماء نے لکھا، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں 4000 سال وہ زندہ رہا اور 4000 سال اس کے سر میں جوتے پڑتے رہے۔ یہ ہے تکبر کی سزا، دنیا میں اور آخرت میں تو اس کو جو سزا ملے گی اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں چلے جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب نہیں آنا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام دکھایا گیا کہ جو انسانیت کا مقام ہے، جہاں انسانیت نے آخرکار رہنا ہے جا کر کے، اور پھر روکا کس چیز سے گیا کہ بھئی اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ تلاوت میں تو فرمایا گیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ اگر کسی نے انبیاء کو ظالم کہا معاذ اللہ تو کچھ علماء بلکہ اکثر علماء نے اس پر حکم کفر دیا ہے۔ آج بے باکی کا دور ہے، لوگ قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں دیکھیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام سے کتنی بڑی خطا ہو گئی، اگر بابا آدم خطا نہ کرتا تو آج سارے جنت میں رہتے، معاذ اللہ۔ ایسا بے باکانہ انداز آج لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے بارے میں ذرا برابر بھی ان کی شان کے خلاف بات کرنا، علماء نے اس پر حکم کفر دیا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے بارے میں بات کرتے وقت 1000 بار سوچنا چاہیے اور اپنے الفاظ کو نپے تلے الفاظ جو ہیں وہ بولنے چاہیے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا ان کو نکلوا دیا، مما اس سے، كَانَ فِيهِ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا نکل جاؤ، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تمہارے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں ہے، مُسْتَقَرًّا ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک جو ہے وہ نفع والی چیز متاع ہے، ایک خاص مدت تک، پھر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے، فَتَابَ عَلَيْهِ پھر انہوں نے ہم سے توبہ کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی رب جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جب وہ دنیا میں آ گئے تو بڑا روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار استغاثہ کرتے، عرض کرتے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے کئی ایک مقامات پہ یہ واقعہ ہمیں بتایا، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے قسمیں کھائی تھی، شیطان کہنے لگا کہ یہ جو ہے وہ یہ شجر کھانے سے تم جاودانی زندگی پالو گے، اور قسم کھا کھا کے کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ قسم جھوٹی نہیں کھائی جا سکتی، آپ نے اس کی بات پہ یقین کیا، حالانکہ وہ انسانیت کا پہلے دن سے دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ تمہارے اکثر لوگ بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر جو دشمنیاں ہیں ان کی خبر آج سے 1400 سال پہلے ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور پھر ایک خاص عرصہ تک دنیا کے اندر مقام ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب اسی طرح کی ایک اور روایت ملتی ہے، وہ کلمات کیا تھے؟ امام باقی نے بھی اس کو نقل کیا دلائل النبوہ کے اندر، مستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور 20 ائمہ نے اس روایت کو جو ہے وہ اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ روایت کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، اور حضرت عمر سے بڑی چند ایک روایات جو ہیں وہ روایت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری خطا کو معاف فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہیں محمد کا کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی تھی، میں نے سر اٹھا کے عرش کے پائے کو دیکھا تھا تو ہر طرف تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور پوچھے گا مولا ہے لایا تو کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ میں نے وہ نام دیکھا، میں نے کہا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس کا نام رب نے اپنے نام سے لکھا ہے، یہ بڑی اہم شخصیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں آدم اس محمد کے صدقے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور سنو اگر میں محمد کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا بالکل آخری آیات ہیں، قل نہبطوا، ہم نے کہا اتر جو منہا اس سے جمیعا سارے، فاما یاتینکم، اور اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے، وہ ہدایت کیا ہے جس ہدایت کی بات میں اور آپ آج سن رہے ہیں؟ وہ ہدایت کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سننے سنانے کا شرف مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا فیفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین والا بنا دیتا ہے۔ آپ کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اس گاؤں کے اندر صرف یہی لوگ نہیں رہتے، اور بھی بڑے لوگ ہیں، مگر رب کے کلام کی بات سننا سنانا آپ کے مقدر میں لکھا تھا۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کے اللہ کے کلام کا درس دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کو چادر، سکون کی چادر کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینہ نازل کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ اور جب تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، اور تم میں سے جو اتباع کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس کو نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ غموں کو دور کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، خوف اور ڈر کو دور کرنا ہے، تو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لو۔ اور پھر کیا فرمایا دوسری جگہ پہ؟ ارشاد میں والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو پس پشت ڈال دیا، جھٹلا دیا، کوئی ان کی وقت نہیں لی، ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں۔ اور جب بھی دیکھیں وہ احباب جن کو قرآن مجید ترجمے سے نہیں آتا، ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ وہ سمجھے ضرور اس قرآن پاک کو،
قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ بلکہ قرآن یہاں تک فرماتا ہے جو لوگ قرآن کو سمجھتے سمجھاتے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مگر ایک بات ضرور ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جب جنت کا ذکر آئے تو وہاں رک کے اللہ سے دعا ضرور مانگا کرے، یا اللہ جس جنت کا یہاں ذکر ہے تو مجھے بھی یہ جنت عطا فرمانا۔ جہاں والدین کا ذکر آئے تو رک کے ضرور دعا مانگا کرے، یا اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی رحم فرمانا۔ جہاں جہنم کا ذکر آئے، عذاب نار کا ذکر آئے تو رک کے یہ دعا ضرور مانگا کرے، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے آگ سے بچا لینا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں پہ امام الانبیاء کا ذکر آئے وہاں سے قرآن کو چوما بھی کریں اور حضور پر درود بھی بھیجا کریں۔ اس پہ چونکہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، وہ ایک شخص تھا نا بنی اسرائیل کا، تو اس کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا جاؤ جا کے اس کی تدفین کا انتظام کرو، لوگوں نے تو اٹھا کے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کے پتہ کیا، پوچھا، انہوں نے بتایا ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہتے تھے کہ اس کا کوئی ایک عمل بھی اچھا عمل نہیں تھا، وہ تو بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تدفین کی، جنازہ پڑھایا، غسل دیا، جو ہے وہ کفن پہنایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ بستی والوں نے کہ تو اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کہی، اور اس کے اندر کون سی خصوصیت تھی جو تجھے پسند آ گیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، وہ جب بھی تورات کھولتا تھا تورات میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو وہ تورات کو چوم لیا کرتا تھا۔ میں نے صرف اسی وجہ سے اس کی بخشش بھی فرما دیا، جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ حضور کا ذکر آئے درود پڑھا کریں قرآن مجید کے اندر۔ اب کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں مل کے عرض کریں گے اللہم اجرنا من النار، میرے مولا ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔